آج سائیں پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری باتوں کی پذیرائی کر رہے ہیں، اور پھر آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ میرا مقصد آپ لوگوں کی آگاہی کرنا ہے، اور آگاہی اس لیے ان کارکنوں کی، ان رہنماؤں کی، مہاجر عوام کی، شہری سندھ کی عوام کی، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ یقین کریں، مجھے بھی اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر جو اس وقت تماشا چل رہا ہے وہ اچھی بات ہے، کیونکہ ایم کیو ایم پہ کمزور ہونے سے شہری سندھ کے اندر پیپلز پارٹی مضبوط ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے مضبوط ہونے کا پتہ ہی آپ کو کہ وہ کچھ بھی ایم کیو ایم کے لیے، شہری سندھ کے لیے نہیں کرے گی، جو کہ پاور ہو کے تو بات بھی نہیں کر رہی۔ مگر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے درمیان ان کالی بھیڑوں کو نکالیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا ہے۔ ابھی وہ کالی بھیڑیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ کالی بھیڑیں وہ تو نہیں ہیں کہ جب 1992 کے اندر ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوا اور ایک جماعت بنی مہاجر قومی موومنٹ، یا حقیقی اس ٹائم پہ وہ جماعت تھی جس کے اندر بہت سارے آج وہ لوگ جو ایم کیو ایم کی باغ ڈور سنبھالنے کی خواہش رکھتے ہیں، چیئرمین بننے کی خواہش رکھتے ہیں، خالد مقبول کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے حقیقی میں چلے گئے تھے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان میں سے کچھ نام کون سے ہیں۔ امین الحق، جن کو منسٹریاں بھی مل رہی ہیں، جو مزے کر رہے ہیں، وہ حقیقی میں چلے گئے تھے۔ خواجہ اظہار الحسن حقیقی میں چلے گئے تھے۔ حیدر عباس رضوی حقیقی میں چلے گئے تھے۔ کشور زہرا حقیقی میں چلی گئی تھی، اور نیز ایسے کتنے سارے کارکنان ہیں، اور اتنے سارے کوئی لوگ جو اس وقت آپ کی رابطہ کمیٹی جو خالد مقبول نے بنائی تھی، وہ لوگ اور باقی اور ذمہ داریوں پہ وہ لوگ تھے جو حقیقی میں چلے گئے تھے۔ عامر خان بھی حقیقی سے واپس وہ چلے گئے تھے۔ خیر اینی ویز، پھر جب یہ سب لوگ واپس آنے شروع ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاور میں آئی ہے، تو انہوں نے فردن موقع دیکھ کے واپس آنا شروع کر دیا۔ جب آپریشن ختم ہوا تو انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا، اور یہ پرانی قیادت کی بیوقوفی کہہ لیں، دلکشائی کہہ لیں، کہ انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہی وہ ٹولہ ہے جو ایم کیو ایم پہ آپ کو قابض نظر آ رہا ہے۔ خالد مقبول کے نیچے بھی قابض نظر آ رہا ہے۔ خالد مقبول تو خود آپریشن دنوں بھاگ گئے تھے۔ اب سوال جو سوچنے کا وہ یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کے آتے ہی کئی ایسے کارکنان، کئی ایسے رہنما تھے جو ایم کیو ایم سے علیحدگی اختیار کر گئے۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ہم نے ایم کیو ایم کا اتنے برے وقت میں ساتھ دیا، قربانیاں دیں، جانیں گنوائیں، اور حقیقی کے ان لوگوں کو لا کے ایم کیو ایم کے کلیدی رولز میں بٹھا دیا گیا، جب ان لوگوں نے حقیقی کے اندر مہاجروں کا قتل عام کیا۔ میں اس وقت حقیقی کی کرنٹ قیادت کی بات نہیں کر رہا، مگر ظاہری بات ہے یہ تاریخ ہے، اور تاریخ ایسی ہے اور یہ بتانی پڑے گی۔ دونوں طرف سے قتل عام ہوا، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی ہوا، حقیقی کی طرف سے بھی ہوا۔ مگر یہ نہ بھولا جائے کہ قتل عام تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حقیقی کی وجہ سے سٹارٹ ہوا۔ آج وہ لوگ سارے کے سارے پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کے اندر کہ جب ایم کیو ایم مشکل میں تھی، یہ اپنی کچھ لوگوں سے اسلام سیٹنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج ان کو شاید نوازا گیا۔ آج وہ لوگ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خالد مقبول تو آپریشن میں تھے ہی نہیں، امین الحق تو حقیقی میں تھے، اور یہ باقی جو ٹبر ان کے گرد گرد جمائے ہیں، چرکٹ جو ہے، وہ سارے کے سارے آج بیٹھ کے، سب سے مزے کی بات یہ ہے، پی ایس پی جو مرجر کے بعد واپس آئی ہے، اس کو لیکچر دے رہے ہیں کہ آپ کا ایم کیو ایم سے کیا تعلق۔ بھیا پی ایس پی میں کم سے کم یہ تو نہیں کیا نا کہ مہاجروں کا قتل عام کروایا، مہاجروں کے دفاتر بند کروا دیے، مہاجروں کی ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال کروائیں۔ یہ پی ایس پی کے دور کے اندر نہیں ہوا کہ مہاجر ماؤں بہنوں کو جنازے اٹھانے پڑے۔ یہ پی ایس پی کے دور میں نہیں ہوا کہ وہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی۔ یہ حقیقی کے دور میں ہوا کہ جن لوگوں نے مخبریاں کر کے یا تو خود یا کسی اور ادارے کے تھرو اپنے مہاجروں کو مروایا، ہزاروں کی تعداد میں۔ آج وہ لوگ پی ایس پی سے واپس آنے والے لوگوں کو، اس جماعت کو جس نے مہاجروں کے سینکڑوں کارکنوں کو لاپتہ ہونے سے بچایا، ان کو ایکسٹرا جوڈیشل سے بچایا، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا ایم کیو ایم پہ کیا حق ہے، تمہارا کوئی ایم کیو ایم پہ حق نہیں بنتا۔ وہ سوال کر رہے ہیں، وہ خالد مقبول سوال کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے برے وقت میں یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ رہنما جو آج کلیدی کرداروں میں بیٹھے ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جو حقیقی میں چلے گئے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خالد مقبول کو اور انکلوڈنگ فارس ستار کو یہ رہنما منظور ہے، مگر پی ایس پی کے واپس آنے والے جو رہنما ہیں، جو میرا تجزیہ کہتا ہے، وہ منظور نہیں ہو پا رہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ کردار کے لحاظ سے شاید وہ ان سے کئی زیادہ بہتر ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ دو سوالات آپ کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں کہ جب ایک طرف ایسے رہنما منظور کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے مہاجروں کے قتل عام کا حصہ بنے، وہ تو منظور ہیں، منظور نظر ہیں، مگر وہ رہنما منظور نظر نہیں ہے کہ جنہوں نے مہاجروں کو سینکڑوں گھروں کو برباد ہونے سے بچایا۔ اور دوسرا سوال یہ بنتا ضرور ہے کہ آج ان دونوں
تینوں جو لیڈران بیٹھے ہیں، چاہے اس میں خالد مقبول ہوں یا فارس ستار ہوں یا امین الحق ہوں، وہ اس وقت جو ہے جس بات کی لڑائی کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ان لوگوں کو رہنمائی دلوانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کا شرازہ شروع میں بکھرایا اور ایم کیو ایم کے نام پہ کھاتے رہے. پی ایس پی نے تو کم سے کم ایم کیو کے نام پہ نہیں کھایا، وہ تو چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور وہ چھوڑ کے آپ کی خواہش کے بغیر تو نہیں واپس آئی ہوگی، اور کئی اور کی خواہش کے بغیر تو واپس نہیں آئی ہوگی. بہرحال میں نے سوچا ضرور کہ یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ حقیقی سے واپس آنے والے جو رہنما ہیں نا، ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ پی ایس پی پہ سب سے بڑی بات یہ انگلیاں اٹھائیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ خالد مقبول کو اپنی کرسی بچانے کے لیے، چیئرمین شپ بچانے کے لیے حقیقی والے منظور ہیں جنہوں نے مہاجروں کا قتل عام کیا جو واپس ایم کیو ایم میں آئے. صحیح ہے، مگر وہ منظور نہیں ہے جنہوں نے مہاجروں کو بچایا اور مہاجروں کو اچھا نام دیا، پاکستان کو بچایا، ریاست کو بچایا. مجھے پتہ کیا لگتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ پتہ ہے پی ایس پی سے کیا ہے؟ دونوں کا مسئلہ اس بات کا ہے کہ پی ایس پی نے جو دوسرا کام کیا نا، وہ شاید خالد مقبول کی تکلیف دے، اور وہ یہ کہ ان کے قائد الطاف حسین کو ان کے خلاف جو بغاوت کی کراچی کے اندر، شہری سندھ کے اندر، اور اس کی سیاست لپیٹ دی، شاید اس کی جو ہے نا خالد مقبول کو زیادہ تکلیف ہے. تو وہ اس سیاست کے اوپر، اس لوگوں کے اوپر جنہوں نے الطاف کے خلاف بغاوت کی پاکستان کے حق میں، اس کو وہ لوگ منظور نہیں ہیں جنہوں نے مہاجروں خون نہیں بہایا، اس کو وہ لوگ منظور نہیں ہیں. مگر اس کو وہ لوگ منظور ہیں کہ جنہوں نے مہاجروں کا قتل عام کروایا. ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ کرایا ہو، مگر انڈائریکٹ وہ اس مشن کا حصہ ضرور تھے. اسی سوچ کے ساتھ میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ سوچیں، یہ پورے مہاجر کارکنان، ایم کیو ایم کارکنان سوچیں اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. اپنے ارد گرد نظریں گھما کے دیکھیں کہ آج آپ کے ارد گرد جو قیادت بیٹھ گئی آ کے، وہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو حقیقی سے واپس ایم کیو ایم میں آئے تھے. ان لوگوں کے ساتھ اس میں کئی ایسے ٹچے بھی ہیں جن کے باپ حقیقی میں کام کرتے تھے اور آج وہ درباری بنے گھوم رہے ہیں. سوچیں ضرور میں کیا بات کر رہا ہوں، اور ان کے ٹریپ میں نہ گریں، اور صحیح وہ قیادت کا ساتھ دیں جنہوں نے مہاجروں کو بچایا، جنہوں نے پاکستان کو بچایا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے پاکستان بچایا ہے، پاکستان خالد مقبول نے نہیں بچایا ہے. بالکل، یہ تو آج بھی ان کے ساتھ ان کے لیے اسپیس کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان بچایا ہے تو اس پی ایس پی نے بچایا ہے جس نے الطاف کے خلاف علم بغاوت کھڑا کیا اور اس کو جو ہے اس کی سیاست کو کراچی کے اندر شہری سندھ میں دفن کر دیا. خالد مقبول کی حرکتوں سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہے، بلکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوئے تو وہ شاید ایم کیو ایم کو دفن کرنا چاہتا ہے، تاکہ کل لوگ الطاف کو یاد کرنا شروع کریں اور وہ یہ بولے کہ جی الطاف کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ دانش قادری کو یاد دیجیے، ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے اور جن کو گالیاں دینی ہیں وہ دیں. اور میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر یہ شہری سندھ، اگر ایم کیو ایم صحیح ہوگی تو شہری سندھ صحیح ہوگا، شہری سندھ صحیح ہوگا تو سندھ صحیح ہوگا، سندھ صحیح ہوگا تو پاکستان صحیح ہوگا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. آپ کے گھروں میں آج پانی نہیں آ رہا، آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی، آپ کا کچرا نہیں اٹھ رہا، آپ کے گھر میں بجلی نہیں آ رہی، آپ کی عزت پامال ہوئی ہے، اسی لیے کہ آپ کے اوپر ویک قیادت بیٹھی ہوئی ہے. یہ جب منافق لوگ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے تو کیسے آپ کو کوئی آپ کے حقوق دے گا، کون آپ کو سیریس لے گا. اسی بات کے ساتھ دانش قاضی کو یاد دیجیے، اپنے خیال رکھیے گا. جے مہاجر، پاکستان زندہ باد.